زکوٰۃ نہ دینے کا نقصان کیا ہے؟ یہی مال قیامت کے دن سانپ بنا کر اژدہا بنا کر ہمارے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا ایک بہت بڑا نقصان، جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں ان لوگوں کے خلاف جہاد کرنے کا اعلان فرمایا جو زکوٰۃ ادا کرنے میں کوتاہی کر رہے تھے۔ کیا ہر بیوہ کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ کیا ہر یتیم کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ نہیں، واضح ہو سکتا ہے بیوہ کروڑ پتی ہو۔ کہ زکوٰۃ اسلامی مہینے کے حساب سے دینی ہے یا زکوٰۃ انگریزی مہینے کے حساب سے دینی ہے؟ اب وہ شخص جو زکوٰۃ دینا چاہتا ہے، میں دینا چاہتا ہوں، میں یہ کو محرم الحرام کو کیا دیکھوں گا؟ آج میرے پاس ان چار چیزوں میں سے کیا کیا کچھ موجود ہے؟ وہ کہتے ہیں جی فلاں بندے کو حضرت میں نے 5 سال پہلے 5 لاکھ روپے دیے تھے، پیسے ہی نہیں دے رہا، اب وہ بڑا غریب ہو گیا ہے، تو زکوٰۃ کی نیت کر لوں۔ اس طرح ایک مسئلہ اور لوگ بہت پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں معلوم یہ ہوا ہے کہ جو پیسے ہم نے لوگوں سے لینے ہیں اس پر ہمیں زکوٰۃ دینی ہے، لیکن کچھ لوگ 5 سال ہو گئے ہمارے پیسے نہیں دے رہے، 10 سال ہو گئے پیسے نہیں دے رہے، تو کیا کریں؟ ہر وہ قرضہ جس کے ملنے کی امید ہو اس پر زکوٰۃ دینی واجب ہے، لازم ہے، دینی ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کیا آن لائن بزنس پہ زکوٰۃ ہے؟ بھئی بزنس تو بزنس ہے، آن لائن ہے یا آن سائٹ ہے، جو بھی اس کا طریقہ ہے، وہ کرپٹو کرنسی ہے یا وہ آپ کوئی چیز خرید کے بیچ رہے ہیں، سب کچھ جب بزنس میں آ گئے اور 52.5 تولہ چاندی سے اوپر چلے گئے تو وہ تمام کے اوپر زکوٰۃ کا ایک سلسلہ ہے، وہ رہے گا۔ آج زکوٰۃ کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اسلام کے 5 بنیادی رکن ہیں، جن میں سے ایک زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ انتہائی اہم ہے۔ زکوٰۃ کی صحیح اور مکمل ادائیگی کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہوتا، ادھورا رہ جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت زکوٰۃ دینے والے کا نیت کرنا کہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگلے کو تحفے کا نام دیں، کوئی بھی نام دیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن جس وقت دے رہا ہے انسان، اس وقت زکوٰۃ کی نیت دینے والے کی ہونا ضروری۔ اس کو عیدی کہہ کے، تحفہ کہہ کے، کچھ بھی کہہ کے دیا جا سکتا ہے، گویا کہ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو یہ کہنا کہ یہ زکوٰۃ ہے یہ ضروری نہیں، کہنا بھی جائز ہے اور نہ کہنا بھی جائز ہے، بعض صورتوں میں نہ کہنا بہتر ہے۔ زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے دینے والے کی نیت کہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، یہ ضروری ہے۔ ایک بات، جس کو دے رہا ہے اس کا مستحق زکوٰۃ ہونا ضروری ہے۔ جس کو دے رہا ہے اس کا مستحق زکوٰۃ ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے تو پھر زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اگر وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اب یہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے، مستحق زکوٰۃ کون ہے؟ مستحق زکوٰۃ کون ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ شخص جس کے پاس سونا، چاندی، مال تجارت اور نقد، یہ ساری چیزیں ملا کر 52.5 تولہ چاندی کے مطابق رقم نہیں ہے، اتنی چیزوں کا وہ مالک نہیں ہے، ان 4 چیزوں کو سامنے رکھنا ہوگا، تو وہ شخص مستحق زکوٰۃ ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کا ذاتی گھر ہے، 5 مرلے کا ہے یا 2 کنال کا ہے کہ 4 کنال کا ہے، اس کے پاس ضروری اخراجات کے لیے وسائل کم ہیں، جو ماہانہ اخراجات ہیں وہ 50,000 ہیں یا 80,000 ہیں، لاکھ بھی ہیں، لیکن اس کے بچے ہیں، گھر میں بیماری ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو جائز ضروری اخراجات اس کی آمدنی سے پورے نہیں ہو رہے، جائز ضروری اخراجات اس کی آمدنی سے پورے نہیں ہو رہے، گھر کا وہ پراپرٹی کا مالک ہے اور اس کے پاس سیونگ نہیں ہے، سونا، چاندی، مال تجارت اور نقد، ان چاروں میں سے چیز کوئی سیونگ کی نہیں ہے، تو یہ شخص زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ مالک گھر اس کا اپنا ہے یا نہیں ہے، کرایہ دار ہونا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ 4 چیزوں کے حساب سے دیکھی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے بہت مہربانی فرمائی، بہت رحمت کا معاملہ فرمایا، بہت کرم کا معاملہ فرمایا، صرف 4 چیزوں پر زکوٰۃ ہے، باقی ساری زکوٰۃ سے اللہ تعالیٰ نے ایگزیمپٹڈ رکھا ہے، ان کو پوری ایگزیمشن ہے اس میں۔ گھر میں ہمارے کتنی چیزیں ہیں، خود گھر ہے، گھر میں فریج ہے، ضرورت کی چیزیں ہیں، کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، سواری ہے اور موبائل ہے، فرنیچر ہے، بہت ساری اور چیزیں گھر میں ہوتی ہیں، تو ان کو زکوٰۃ کے حساب میں نہیں رکھا گیا۔ جو استعمال کی چیزیں ہیں
ان کو زکوٰۃ کے حساب میں اللہ نے نہیں رکھا، رحمت فرما دی، صرف 4 چیزوں پہ زکوٰۃ ہے، سونا، چاندی، مال تجارت اور نقد۔ ان 4 میں سے 2، 3 یا چاروں چیزیں ملا جلا کر ان کی ویلیو، ٹوٹل ویلیو 52.5 تولہ چاندی سے اوپر چلی جائے تو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اچھا، اس کے اندر مسائل در مسائل نکلتے ہیں۔ زکوٰۃ کن کو دے سکتے ہیں، کن کو دے سکتے ہیں اور کن کو نہیں دے سکتے؟ ہر آدمی مستند مفتی حضرات سے معلومات لے کے اس مسئلے کو حل کرے۔ تاہم بنیادی موٹی موٹی باتیں عرض کر دی جاتی ہیں۔ زکوٰۃ میاں بیوی ایک دوسرے کو آپس میں نہیں دے سکتے، میاں امیر ہے بیوی غریب ہے تو بیوی کو نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ والد دادا کو نہیں دے سکتے، زکوٰۃ بیٹے اور پوتے کو نہیں دے سکتے، تو اصل اور نسل کو نہیں دے سکتے، میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، سید کو نہیں دے سکتے، امیر کو نہیں دے سکتے، وہ شخص جو نصاب کا مالک ہے، صاحب نصاب ہے، اس کو نہیں دے سکتے۔ صاحب نصاب کون ہے؟ اگر آج کے زمانے میں کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور 10-20 ہزار روپے موجود ہیں، وہ صاحب نصاب ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ کن کو دے سکتے ہیں؟ ان کو دے سکتے ہیں جن کے پاس چیزوں کی ان 4 چیزوں کی کیلکولیشن کر کے وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت سے کم ہوں، ان کو زکوٰۃ دے سکتے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک گھر ہے، اس میں ایک خاوند ہے، ایک بیوی ہے، کئی بچے ہیں، بوڑھے ماں باپ ہیں۔ اب عورت کے پاس سونا ہے، اب وہ عورت زکوٰۃ نہیں لے سکتی کیونکہ اس کے پاس سیونگ ہے۔ اب اس کے پاس 2 تولے سونا ہے رکھا ہوا ہے، جہیز میں ملا تھا، زندگی گزر رہی ہے، لیکن جو ماہانہ آمدن ہے اسے گھر کے ضروری خرچے بھی پورے نہیں ہوتے، اور وہ سونا بیچنا بھی نہیں چاہ رہی کہ دوبارہ زندگی میں بنانا مشکل، اب کیا کرے؟ زکوٰۃ لے؟ نہیں، زکوٰۃ نہیں لے سکتی۔ خود زکوٰۃ لینی ہے تو پہلے سونے کو استعمال کرے، اس کو سیل کرے، نہیں تو ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے کیا ممکن ہے؟ اسی گھر کے اندر اس کا شوہر ہے، وہ غریب ہے، اس کے پاس سیونگ نہیں ہے، سونا نہیں ہے، مال تجارت نہیں ہے، تو وہ زکوٰۃ وصول کر سکتا ہے اگر سید نہیں ہے تو۔ وہ زکوٰۃ وصول کر کے مالک بن گیا، اب وہ اپنے گھر میں ضرورت پہ استعمال کرتا ہے بچوں کی، تو اس میں بالکل ٹھیک ہے کیونکہ وہ غریب ہے۔ یا کسی صورت میں اس کا عکس ہو سکتا ہے، اس کا بالکل الٹ ہو سکتا ہے کہ خاوند کے پاس مال تجارت ہے اتنا کہ وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، بیوی کے پاس سونا نہیں ہے، اب وہاں اس گھر میں زکوٰۃ دینی ہے تو بجائے خاوند کو دینے کے بیوی کو دے دی جائے، تو اس طرح سے صورت نکالی جا سکتی ہے۔ لیکن اس کو ہمیں جہاں زکوٰۃ دینی ہو، زکوٰۃ دینے والے کی ذمہ داری ہے کہ اس نے ادا کرنی ہے اور تحقیق کر کے سمجھ کے ادا کرنی ہے، زکوٰۃ پھینکنی نہیں، ادا کرنی ہے، پورا خیال کرنا ہے، اس پہ فکر کرنی ہے، تو پھر معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے احکامات مختلف اعتبار سے پوچھ کے سمجھ کے جو ہے نا علماء سے، مستند حضرات سے ادا کی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یا اس سے پہلے ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ زکوٰۃ اسلامی مہینے کے حساب سے دینی ہے یا زکوٰۃ انگریزی مہینے کے حساب سے دینی ہے۔ بہت سے لوگ 1 جولائی، 1 جنوری اپنا کوئی فائنینشیل ایئر یا کیلنڈر ایئر کے حساب سے کرتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں۔ زکوٰۃ شریعت کا حکم ہے، اسلامی تاریخ، قمری تاریخ وہ لاگو ہوگی، اس کے حساب سے ہوگا۔ ایک تو پوائنٹ یہ ہو گیا۔ پھر زکوٰۃ میں رمضان کا کیا تعلق ہے؟ فی نفسہ ہی دراصل رمضان کا اور زکوٰۃ کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ رمضان میں ہر چیز کا ثواب بڑھ جاتا ہے تو زکوٰۃ صدقات کا بھی بڑھ جاتا ہے، یہ بات ہے۔ لیکن رمضان زکوٰۃ کا مہینہ ایسا نہیں ہے، رمضان روزوں کا مہینہ ہے، رمضان سخاوت کرنے کا مہینہ ہے، غم گساری کا مہینہ ہے، ہر اعتبار سے خیر کا مہینہ ہے۔ اب اکثر لوگ زکوٰۃ رمضان میں دیتے ہیں تو ایک ٹرینڈ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہر آدمی کی، ایک گھر میں 5 آدمی ہیں، 5 کی زکوٰۃ کی تاریخ الگ الگ ہونا ممکن ہے۔
بلکہ اگر جو شریعت کا اصول اور طریقہ ہے زکوٰۃ کے وجوب ہونے کا، واجب ہونے کا، اس میں ایک گھر میں کئی آدمی ہیں تو کئی تاریخیں ہونا یقینی طور پر ممکن ہے۔ بچی ہے، بالغ ہے، ہاتھ میں پیسے نہیں، سونا نہیں، زیور نہیں، کچھ بھی نہیں، گھر میں رہ رہی ہے، ماں باپ امیر ہیں، کھاتا پیتا گھرانہ چل رہا ہے سلسلہ۔ اب اس پر چونکہ اپنی سیونگ نہیں ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ شادی سے پہلے اگر ماں باپ نے سونا دے دیا اور چیزیں آ گئیں، اس کے پاس کہیں سے پیسے آ گئے کسی بھی طریقے سے، اور وہ 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ گزر گئے، اوپر چلے گئے، بہت سارے کیسز میں ایسا ہوتا ہے، اب اس پہ زکوٰۃ واجب ہے، اب یہ ہر سال زکوٰۃ ادا کرے۔ اب کون سی تاریخ کو ادا کرے؟ ہمارے معاشرے میں اس کا تو ہم بھول ہی گئے ہیں، نہ ماں باپ تربیت دیتے، نہ ہمیں پتہ ہوتی ہے یہ بات، اور بس سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو کوشش تو یہ ہو کہ معلوم ہو کہ زکوٰۃ کی تاریخ کون سی ہے، لیکن اگر یہ نہیں معلوم تو پھر ہم کچھ زکوٰۃ 1 سال کی، آدھے سال کی زیادہ دے کے ایک تاریخ کا تعین کر لیں، وہ 1 سال کی زیادہ بھی دینی پڑے دے دیں، ایک تاریخ کا خود سے تعین کر لیں، وہ یکم رمضان ہو سکتی ہے، یکم محرم ہو سکتی ہے، وہ 12 شعبان ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن بہت سارے کیسز ایسے ہیں کہ جس میں حتمی طور پر زکوٰۃ کی تاریخ کا تعین آج کے دور میں بھی آسان ہے۔ وہ کیسے ہے؟ وہ طبقہ ہے کہ بچی کی شادی ہوئی 20 جولائی کو، بھائی 20 جولائی کو قمری تاریخ کیا تھی وہ نوٹ کر لیں، اس کو شادی سے 1-2 دن پہلے یا شادی والی رات سونا مل گیا، اب یہ سونے کی مالک بن گئی، اس کی قمری تاریخ تو حتمی طے ہو گئی کہ اس دن اس کو ملا، اب اگلا سال پورا ہونے تک تو ایگزمپشن تھی، سال پورا ہو گیا زکوٰۃ شروع ہو گئی، ایک دفعہ اس کے بعد 1 سال رہا۔ اب جن بچوں کی شادی ہوئی انگریزی تاریخیں یاد ہیں، قمری یاد نہیں، وہ نکالی جا سکتی ہیں، انٹرنیٹ سے معلوم کی جا سکتی ہیں، تو یہ تو کم سے کم اپنے اس مسئلے کو حل کر لیں کہ یہ تو شرعی طور پر تاریخ کو طے کر لیں کہ بھی میری جو ہے یہ شادی ہوئی تھی فلانی انگریزی تاریخ کو، اس دن اسلامی تاریخ یہ تھی، وہ محرم تھا، وہ شوال تھا، وہ رجب تھا، یہ تاریخ تھی، اب وہ طے ہو گئی، اب اس نے ہر سال اس تاریخ کو دینی ہے، یہ ہے شریعت کا مزاج۔ لیکن کچھ یہ چاہتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہماری تاریخ یا تو معلوم نہیں ہے یا ہماری تاریخ ہمیں معلوم تو ہے لیکن وہ مہینہ آ رہا ہے ربیع الاول کا یا جمادی الاولیٰ کا، تو ہم کیا کریں؟ ہم چاہتے ہیں زکوٰۃ رمضان میں دیں، ہم تو پہلے مہینوں میں نہیں دینا چاہتے کہ اس میں ثواب کم ہے، تو بعض لوگ ایسا پوچھتے ہیں، تو بھئی بہتر تو ہے کہ اپنی تاریخ جو معلوم ہے اس پہ ادا کریں۔ تاہم اگر یہ کرنا ہے تو میں سب کو مشورہ دیتا ہوں 1 سال کی زیادہ ادا کر دیں، کمی نہ رہے اس کھاتے میں، اور پھر ہر سال یکم رمضان کو ہم زکوٰۃ ادا کر دیں۔ تو زکوٰۃ کی تاریخ کا تعین قمری ہے، اسلامی ہے، اس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر زکوٰۃ کا حساب کیسے کیا جائے؟ میں نے زکوٰۃ دینی ہے، میں کیسے زکوٰۃ ادا کروں؟ میں ایک مرد ہوں، میں ایک فرد ہوں امت کا، عورت ہوں، کوئی بھی ہوں، میرے پاس میرے پاس مال ہے، اب میں زکوٰۃ کیسے ادا کروں؟ تو بھی ایک شخص ہے، اس کی زکوٰۃ کی تاریخ یکم محرم الحرام ہے، اب وہ شخص جو زکوٰۃ دینا چاہتا ہے، میں دینا چاہتا ہوں، میں یکم محرم الحرام کو کیا دیکھوں گا؟ آج میرے پاس ان 4 چیزوں میں سے کیا کیا کچھ موجود ہے؟ کیش ان ہینڈ گھر میں ہے، دکان پہ ہے، بینک میں ہے، کسی کو دیا ہوا ہے، کیش ان ہینڈ ڈالرز میں ہے، روپے میں ہے، ریال میں ہے، کوئی بھی اس کی شکل ہے، کیش ان ہینڈ کی جتنی ڈیٹیل ہے کیش ان ہینڈ میں آ جائے گی، نقد کے اندر۔ دوسری چیز مال تجارت، اسٹاک ان ہینڈ کیا ہے؟ کوئی اگر راستے میں مال ہے، چائنا سے کہیں سے مال آ رہا ہے تو اسٹاک ان ہینڈ کی ویلیو آ گئی۔ نمبر 3، ہمارے پاس سونا کتنا ہے اور چاندی کتنی ہے، چوتھی چیز۔ ان چاروں چیزوں کا مکمل ٹوٹل لگائیں گے، یہ ٹوٹل آ گیا۔ اس کے علاوہ میں دیکھوں گا میں اگر تاجر ہوں یا نہیں بھی ہوں، میرے ریسیویبل کون سے ہیں، میں نے کن کن لوگوں سے پیسے وصول کر رہے ہیں، جب پیسے وصول کرنے والے ان سب کا ٹوٹل کر لیا، اب میرے پاس یہ سارے ٹوٹل آ گئے، ایک ویلیو آ گئی 20 لاکھ روپے یا کوئی بھی ویلیو آ گئی۔ اب میں نے دیکھنا ہے کہ کن کن لوگوں کے میں نے پیسے دینے، تو وہ مائنس کرنے کے بعد کیا فگر آتی ہے؟ میرے پاس 20 لاکھ روپے تھے، پہلے پیپر 1 ہے جس میں میں نے کیش ان ہینڈ، اسٹاک، سونا چاندی، ریسیویبل یہ سارے ڈال دیے،
ریسیویبل بیسیکلی کیش ان ہینڈ میں ڈال لیجیے یا مال تجارت میں، بہرحال یہ پلس ہوگا جو ریسیویبل ہے، یہ آ گیا، یہ 20 لاکھ بن گیا۔ اب میں نے دینا کتنا ہے؟ مثال کے طور پر 2 لاکھ روپے دینا ہے تو 18 لاکھ روپے زکوٰۃ آ گئی، اس کا 2.5%۔ مثال کے طور پر 10 لاکھ لوگوں کا دینا ہے تو پھر 10 لاکھ روپے زکوٰۃ آ گئی، اس کا 2.5%۔ مثال کے طور پر 25 لاکھ لوگوں کا دینا ہے تو زکوٰۃ ہی نہیں ہے۔ کیش بھی ہے، سونا بھی ہے، اسٹاک بھی ہے، ریسیویبل بھی ہیں، لیکن پیبل اتنے زیادہ ہیں جو ہمیں جب نیٹ نکالتے ہیں تو 52.5 تولہ چاندی سے نیچے چلے جاتے ہیں، زکوٰۃ نہیں۔ اب یہاں پھر تفصیل ہے، پیبل جو عام پیبل اور ریسیویبل ہیں، کسی نے پراپرٹی لی ہوئی ہے جی 10-20 سال کی قسطوں کے اوپر، انڈسٹری والے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کروڑوں روپے، بعض دفعہ اربوں روپے لیے ہوتے ہیں، تو وہ ایک الگ تفصیل ہے، اس کو ہر شخص اپنے حساب سے معلوم کرے، ورنہ تو سارے انڈسٹریلسٹ جتنے بھی ہیں ان سب کو زکوٰۃ دینی چاہیے، ان کو یہ تو ریسیویبل میں یعنی تو زکوٰۃ لینے والے بن جائیں گے، مستحق بن جائیں گے، وہ اپنے معاملات کو الگ سے رکھیں۔ یہ عمومی عوام کے جو معاملات ہیں وہ ڈسکس ہو رہے ہیں، تو اس طریقے سے ہے۔ اچھا، ایک اور بہت کامن سوال ہوتا ہے، بہت زیادہ، وقاص بھائی ہو سکتا ہے آپ نے بھی کبھی کسی سے کیا ہو، بڑے لوگ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی فلاں بندے کو حضرت میں نے 5 سال پہلے 5 لاکھ روپے دیے تھے، پیسے ہی نہیں دے رہا، اب وہ بڑا غریب ہو گیا ہے، تو زکوٰۃ کی نیت کر لوں۔ ایسے تو سارے امیر اپنی ڈیڈکشن کر کے فارغ ہو جائیں گے، زکوٰۃ پھر کون دے گا؟ سب امیروں نے کسی نہ کسی سے پیسے لینے ہیں، سب کا کوئی نہ کوئی تعلق کہیں ہوتا ہے، اور واپسی نہیں ملتی آج کل، وہ اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی بدل عطا فرماتا ہے۔ تو مسئلہ پوچھتے کہ حضرت فلانے بندے کو میں نے قرضہ دیا تھا، اس وقت اس کے حالات کچھ بہتر تھے، بہت ڈاؤن ہو گیا ہے، اب وہ پیسے میں مائنس کر دوں؟ بالکل نہیں ہو سکتا، کیونکہ زکوٰۃ دیتے وقت نیت نہیں تھی زکوٰۃ ادا کرنے کی، قرضہ دیا تھا، تو وہ اپنی مائنس ہو سکتا، وہ زکوٰۃ میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ایک اور سوال بھی ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے کیا ہم کسی کو کاروبار کروا سکتے ہیں؟ چند دن پہلے میرے پاس ایک صاحب آئے گھر پہ، کچھ زکوٰۃ کے مسائل انہوں نے پوچھے اور کہا جی الکحف راشن میں بھی میں کچھ حصہ بھیجوں گا، کچھ راشن میں خرید رہا ہوں، آپ کو پیک کر کے بھیجواؤں گا، اور ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ بھائی ان کو کچھ 5-7 لاکھ روپے کی اماؤنٹ اکٹھی دے دوں کہ وہ کچھ کاروبار کر لیں۔ تو کئی لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں، تو میں نے اپنا تجربہ بتایا، اور میرا اپنا تجربہ بھی رہا، 1-2 نہیں، کئی جگہ ایسے کیا کہ ان کو پیسے دیے کہ وہ کچھ کاروبار کر کے سٹیبل ہو جائیں۔ عام طور سے میرا تجربہ تو 100% فیل ہو گیا، ایک بھی ایسا نہیں تھا جس نے اس طریقے سے پیسے لے کے کاروبار کو اسٹیبلش کر لیا ہو۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ میرے ساتھ جو ہوا وہ کسی کے اور کے ساتھ بھی ہو، یہ ضروری نہیں ہو بھی سکتا ہے۔ اصل میں اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ اگر آپ کسی کو اس حساب سے پیسے دے رہے ہیں، 2-4 لاکھ کی اماؤنٹ ہے کہ بھئی وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، نیت تو بہت اچھی ہے، اور اگر پریکٹیکلی ایسا ممکن ہو تو یہ بہترین بھی ہے۔ اگر جس کو دی جا رہی ہے اس کو ہم مالک پورا بنائیں اور وہ مستحق زکوٰۃ بھی ہو، اور ساتھ جو وہ کاروبار کر رہا ہے اس کاروبار کا اہل بھی ہو۔ ایک آدمی کو کاروبار کا پتہ ہی نہیں ہے، محنت کرنے کا شوق ہی نہیں ہے، اس کو پیسے دے دیے کہ یہ کاروبار کر لے گا، وہ کاروبار نہیں کر پائے گا، نقصان کر جائے گا۔ تو کسی کو زکوٰۃ کے پیسے دے کے غریب کو، مستحق کو اس نیت سے پیسے دینا کہ وہ کوئی ریڈی لگا لے، سبزی کا کام کر لے، اور کوئی اس طرح کا ضرورت پوری کر لے، محنت کر لے، تو یہ عمل فی نفسہ ہی جائز بھی ہے اور بہت اچھا بھی لگتا ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ بندہ اس کو سنبھال لے گا۔ اور پھر بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ کسی کو جب کاروبار کے لیے پیسے دیتے ہیں اس طریقے سے، تو اس کو مکمل اختیار نہیں دیتے، اپنی جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی چیز رکھتے ہیں، اختیار مکمل نہیں دیتے۔ یاد رکھیے جب زکوٰۃ کی رقم کسی کو دے دی، اب وہ اس کا مکمل اختیار ہے، وہ اس سے چاہے جو مرضی کرے، اس سے بیٹی کی شادی کرے، گھر کی کوئی ضرورت پوری کرے، اس سے وہ کاروبار کرے، کیا کرے وہ اس کی مرضی ہے۔ اگر آپ نے اس کو صحیح مالک نہ بنایا، مکمل اختیار نہ دیا، تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ اس طرح ایک مسئلہ اور لوگ بہت پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں معلوم یہ ہوا ہے کہ جو پیسے ہم نے لوگوں سے لینے ہیں اس پر ہمیں زکوٰۃ دینی ہے،
لیکن کچھ لوگ 5 سال ہو گئے ہمارے پیسے نہیں دے رہے، 10 سال ہو گئے پیسے نہیں دے رہے، تو کیا کریں؟ جناب اس پہ زکوٰۃ دینی ہے ہم نے، وہ نہیں دے رہے وہ الگ مسئلہ ہے، زکوٰۃ ہم نے دینی ہے۔ ہر وہ قرضہ جس کے ملنے کی امید ہو، ہر وہ قرضہ جس کے ملنے کی امید ہو، اس پر زکوٰۃ دینی واجب ہے، لازم ہے، دینی ہے۔ اس میں ریلیکسیشن کیا ہے؟ ایک ہو سکتی ہے، بہتر تو کہ ہر سال دیتا رہے۔ ریلیکسیشن صرف ایک ہو سکتی ہے کہ بھئی ایک آدمی سے 4 سال ہو گئے پیسے ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ دے ہی نہیں رہا، اب کیا کریں؟ اب آپ زکوٰۃ نہ دیں، ہولڈ کر لیں۔ اگر وہ 10 سال نہیں دے رہا تو ٹھیک ہے آپ نے نہیں دی، لیکن اگر اس نے کسی وقت ادا کر دی تو گزشتہ تمام سالوں کی جو پیبل تھی وہ دینی پڑے گی۔ تو بہتر تو ہے کہ ساتھ ساتھ دیتے رہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ چلو میرے پاس گنجائش نہیں ہے، میں نہیں دینا چاہتا، تو ٹھیک ہے اتنی گنجائش ہے کہ آپ اس رقم کو اتنی اماؤنٹ کو سائٹ پہ لکھ لیں، اور وہ جب بھی دے گا پھر اتنے سالوں کی دینی ہے۔ اچھا کچھ قرضے ایسے ہیں کہ جن کے ملنے کی امید ہی نہیں ہے، پیسے دیے تھے اب امید ہی نہیں ہے کہ ملیں گے، تو ایسے کو آپ بالکل الگ کر دیں، ٹھیک ہے اس پہ آپ زکوٰۃ نہ دیں، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ بہتر تو کہ لیجر سے ختم کر دیں اور دل سے بھی مٹا دیں، سکون میٹھی نیند سوئے، ٹھنڈا دماغ رکھیں، خون ٹھنڈا رکھیں، دل ٹھنڈا رکھیں، عہدیدار معافی کر دیں، ڈیلیٹ کر دیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو معاف کرنا، اس کو بتا دینا نقصان دہ ہوتا ہے، وہ پھر آ جائے گا پچھلے تو بھاگو کے ہنہور لے لو، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو بتا دیں کہ بھئی تیرا پیبل ہے، میں نے لینا ہے، مجھے دو، تمہارے اوپر ہے وہ لائبلٹی، میں نے میرا ریسیویبل ہے، مجھے لینا ہے، تم دو، اور دل میں معاف کر دیں، اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھیں۔ یہ بڑا اچھا مشورہ ہے بہت سارے لوگوں کے لیے، ورنہ لیجر دیکھ دیکھ کے دل خراب ہوتا ہے۔ چند دن پہلے میں کراچی میں ایک سفر میں تھا، وہ کہنے لگے کہ ہر سال کلوزنگ میں بہت سارے پیسے ویو آف کرتا ہوں، مٹاتے رہتا ہوں لیجر سے، ختم کرو، جب نظر آئے گی خون جلے گا، تو اپنا نہ پیسہ آ رہا خون بھی جل رہا، تو خون تو بچائیں، اس کو تو نہ جلنے دے، بڑا قیمتی ہے، تو اچھے کاموں میں لگے ہو۔ تو اکثر کاروباری حضرات ایسے ہی کرتے ہیں، ویو آف کرتے رہتے ہیں، اس میں بہت سارے سکون بھی رہتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے ایک طریقہ بنایا ہوتا ہے جو ادھار دینے کا کام کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے 0.5% یا 1% رکھی ہوتی ہے اس قسم کے معاملات کے لیے، اس میں اس کو ایڈجسٹ کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال طریقہ کار جو بھی ہو اپنے آپ کو خوش رکھیں سب سے پہلے۔ تو بہت سے لوگ یہ وظیفہ پوچھتے ہیں حضرت قرضہ لینا ہے واپس، لوگ پیسے نہیں دے رہے، تو کوئی وظیفہ بتا دیں کہ قرضہ واپس مل جائے۔ بہت بے شمار لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت کو ایسا وظیفہ بتا دیں کہ ہمارا اپنا دیا ہوا قرضہ واپس مل جائے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں جی آپ کے پاس کوئی ہو تو مجھے بتا دیں۔ 1990 میں دادا دکان پہ لے گئے تھے، آج تک بلا مبالغہ سینکڑوں میں تو میں قسم کھا سکتا ہوں ورنہ ہزاروں لوگ ہوں گے جن سے پیسے لینے، سینکڑوں میں تو قسم کھا سکتا ہوں، درجنوں کے تو نام یاد ہے، کیونکہ بڑی بڑی اماؤنٹ ہے وہ یاد ہے، چھوٹے موٹے تو یاد بھی نہیں رہتے۔ تو میرے پاس بھی ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ ہاں اللہ تعالیٰ بدل عطا فرما دیتے، انا للہ و انا الیہ راجعون، بندہ پڑھے اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ بہترین بدل عطا فرما دیتے ہیں، وہ بڑا کریم ہے۔ لوگوں سے مل جائے ایسا کوئی وظیفہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ آپ کے پاس کبھی ہو تو مجھے بتا دیجیے کہ ہمارا ایک لمبی لسٹ ہے، تو اس پہ دیکھیں گے، غور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ زکوٰۃ کے حوالے سے یہ جو جدید آج کل کے کاروبار ہیں، جیسے کرپٹو کرنسی ہے یا شیئرز ہیں، تو کرپٹو کرنسی ہو تو بھائی جو آج کی اس کی ویلیو ہے اس کے مطابق زکوٰۃ ہے، وہ دینی ہے۔ آپ نے لے کے رکھی بھی ہے، پڑی بھی ہے تو اور ٹرانزیکشن میں ہے، تو جب آپ کی زکوٰۃ کی تاریخ آئے گی سال میں ایک دفعہ گھوم کے، تو اس دن جو اماؤنٹ بنتی ہے اس کا 2.5% دینا۔ سیم اسی طرح شیئرز کے کاروبار میں کسی کو اسٹاک ایکسچینج کے شیئرز ہیں، یہ سب چیزیں ہیں، اور سرمایہ کاری کی بھی ہے، شیئر اس کے بعد موجود ہیں، اب وہ اس کی سیل پرچیز کر رہا ہے تو بھی، اور اس نے رکھے ہوئے ہیں کہ پڑے رہے میری انویسٹمنٹ ہے تو بھی۔ تو جو کرنٹ ریٹ ہے جس دن اس کی زکوٰۃ کی اسلامی تاریخ آ گئی، وہ 15 شعبان ہے یا یکم رمضان ہے، کوئی بھی، اس دن جو اس کی مارکیٹ ویلیو اس کے مطابق 2.5% زکوٰۃ دینی ہے، وہ اس کا وہ بنتا ہی ہے۔ پھر زکوٰۃ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھیے، صرف 4 چیزوں پہ زکوٰۃ ہے، باقی گھر گاڑی کوئی زکوٰۃ نہیں،
گھر میں اور کتنی درجنوں چیزیں ہوتی ہیں، کوئی زکوٰۃ استعمال کی چیزیں کتنی ہیں، کسی چیز پہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا آن لائن بزنس پہ زکوٰۃ ہے؟ بھئی بزنس تو بزنس ہے، آن لائن ہے یا آن سائٹ ہے، جو بھی اس کا طریقہ ہے، وہ کرپٹو کرنسی ہے یا وہ آپ کوئی چیز خرید کے بیچ رہے ہیں، سب کچھ جب بزنس میں آ گئے اور 52.5 تولہ چاندی سے اوپر چلے گئے تو وہ تمام کے اوپر زکوٰۃ کا ایک سلسلہ ہے، وہ رہے گا۔ ایک سوال پوچھا جاتا ہے، غلطی سے غیر مستحق کو اگر زکوٰۃ دے دی تو کیا حکم ہے؟ غلطی سے غیر مستحق کو اگر زکوٰۃ ادا کر دی تو کیا حکم ہے؟ یہ سوال پوچھنے والوں سے یہ پوچھنا چاہیے کہ ایسی غلطی کیوں کی ایسی غلطی؟ بھئی غلطی سے میں نے ظہر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھ لی، عصر کے وقت میں مغرب پڑھ لی، غلطی سے مغرب کی 3 رکعتیں کی جگہ 4 رکعت پڑھ لی، غلطی سے ظہر کی 4 رکعت کی جگہ فجر کی طرح 2 رکعت پڑھ لی۔ نہیں، ایسی غلطیاں نہیں ہونی چاہیے، احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، حتی الامکان کوشش کریں کہ غلطی نہ ہو۔ جب ہم تحری کر لیں گے، خوب غور و فکر کر لیں گے، جس کو دے رہے اس کے بارے میں تحقیق کر لیں گے مناسب درجے کی، انتہائی اندر کا حال تو کوئی نہیں جانتا، اپنی طرف سے تحقیق اچھی کر لیں، دل مطمئن ہو جائے کہ ہاں ایک طریقے کے مطابق، معروف طریقے کے مطابق اتنی تحقیق کے بعد اب ضرورت نہیں ہے اور آپ نے ادا کر دی تو وہ ہو گئی، آگے جو بھی ہے۔ جب آپ پوری تحقیق کا حق ادا کریں گے اللہ سے مدد مانگتے ہوئے تو پھر یہ غلطی نہیں ہوگی۔ غلطی ہوتی کیوں اور کب ہے کہ ہم اس میں لاپرواہی کرتے ہیں۔ فرض میں لاپرواہی، یہ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یہ جو سوال پوچھتے ہیں کہ غلطی سے زکوٰۃ غیر مستحق کو چلی گئی، تو اس میں اس سے زیادہ ہماری غلطی ہے کہ ہم نے کہیں نہ کہیں کو خرابی کی ہے، کوتاہی کی ہے۔ ہم کوتاہی نہ کریں، یہ فرض ہے، احتیاط کے ساتھ ادا کریں۔ ہاں ہم نے احتیاط پوری کر لی اور آگے سے اگلا بندہ ہی فراڈ نکلا تو پھر وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ ہم اپنی طرف سے احتیاط پوری کریں۔ آپ نے احتیاط کر لی، چیک کر لی، ہاں بھئی یہ مستحق ہے، سارا کچھ ہے، آپ نے ادا کر دی تو انشاءاللہ قوی امید ہے کہ وہ ادا ہوگا۔ فقہ حنفی کے مطابق قوی امید ہے کہ ادا ہوگا۔ ہاں آپ نے اپنا حق ادا نہیں کیا، سرسری طور پر دے دی، بس ایسی کسی نے کہا دے دی، پوچھا ہی نہیں، کوئی بات ہی نہیں، تو یہ تو آپ نے اپنا حق ادا نہیں کیا، تو غلطی اس کی نہیں، آپ کی ہے۔ اب کیا حکم ہے؟ اب یہی حکم ہے کہ دوبارہ ادا کریں، کیونکہ ادا کرتے وقت اس کی ضرورت چیزوں کا خیال نہیں رکھا گیا، اس کے پروٹوکول ایس او پیز کو پورا نہیں کیا گیا۔ تو زکوٰۃ ادا کرنی ہے دیکھ بھال کے، سوچ سمجھ کے، فکر کر کے، غور و فکر کر کے ادا کرنی ہے، پھر یہ غلطی کے امکان ہی نہیں ہوتے۔ ہاں ہیومن ایرر اس کی گنجائش ہے، لیکن ہیومن ایرر کی گنجائش ہماری محنت کے بعد ہے۔ ایک بندہ محنت ہی نہ کرے، ایسے ہی دیتا رہے، تو وہ غلط جب کر رہا ہے تو وہ پھر اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ دینے کے انعامات کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو اللہ راضی ہو جائے، اس سے بڑا انعام کیا ہے؟ زکوٰۃ دینے کے انعامات کیا ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ دوسری بات یہ کہی تھی کہ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ صرف 2.5% رکھی، وہ بھی سال میں صرف ایک دفعہ۔ اب مثال قائم کروں، ایک آدمی ہے، اس کی 2 لاکھ روپے ماہانہ کمائی ہے اور اس کا ماہانہ خرچہ 2.25 لاکھ روپے ہے، گھر میں کچھ 1-2 تولے سونے اس کے پاس ہے، کچھ سیونگ ہے۔ اب یکم محرم کو اس کی زکوٰۃ تھی، تو یکم محرم کو اس کے پاس جو ٹوٹل ایسٹس ہے وہ 10 لاکھ روپے تھے، 2 لاکھ روپے مہینے کماتا ہے۔ دیکھیے یکم محرم کو اس نے زکوٰۃ دی 10 لاکھ روپے میں 25,000 روپے، اب 2 لاکھ روپے مہینہ کما رہا ہے اور ہر مہینے 2.25 لاکھ خرچ کر رہا ہے۔ پورا سال گزر گیا، اگلے سال جب یکم محرم آئی تو یہ 13 لاکھ کا مالک ہو گیا، 25,000 ضرب 12، 3 لاکھ روپے سیونگ آ گئی، 10 لاکھ پچھلا پڑا ہوا تھا، اب 13 لاکھ پہ 2.5% دے گا۔ درمیان میں جو 21 لاکھ آیا اور گیا، کوئی زکوٰۃ نہیں اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے نظام کو بڑا آسان رکھا ہے۔ دیکھیں آپ موبائل فون پہ پیسے ڈالیں، 100 روپے تو بھی جناب 20-30 روپے اس میں سے گئے ٹیکس۔ اگر ہر ٹرانزیکشن کے اوپر زکوٰۃ ہوتی تو انسان تو آدھا پاگل ہو جاتا، مشکل میں پڑ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان کر دیا کہ سال میں جو تمہاری تاریخ ہے اس دن دیکھو تمہارے پاس کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور آدمی ہے، اس کے پاس 20 لاکھ روپے تھے، اس نے جناب 20 لاکھ روپے میں 50,000 روپے زکوٰۃ بنی، وہ ادا کر دی، 2-4 ہزار زیادہ کر دی تاکہ بہتری ہو جائے، کمی نہ رہے۔ اب اس کے پاس
سال چل رہا ہے، زندگی گزر رہی ہے، مال آ بھی رہا ہے، جا بھی رہا ہے، یعنی کہ کمائی ہو بھی رہی ہے، خرچہ بھی ہو رہا ہے، کرتے کرتے اگلے سال یکم محرم کو اس کی زکوٰۃ کی ڈیٹ آنی تھی، 3 دن پہلے اس کے سارے پیسے خرچ ہو گئے یا زیادہ خرچ ہو گئے، 20 لاکھ تھے نا، 15 لاکھ خرچ ہو گئے۔ اب یکم محرم کو اس کے بعد 15 لاکھ پچھلے خرچ ہو گئے، کچھ اس سال میں جو کمائے تھے وہ 8 لاکھ تھے، تو 8 لاکھ روپے زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ بیٹی کی شادی کر دی، 3 دن پہلے پیسے چلے گئے، پلاٹ خرید لیا، کوئی اور خرچہ کر لیا، گاڑی خرید لی، تو جناب وہ پیسے مائنس ہو گئے۔ بالکل اسی طرح ایک آدمی کے پاس 20 لاکھ روپے ہیں اور ہر مہینے وہ کچھ کما رہا ہے، کچھ خرچ کر رہا ہے، کرتے کرتے اس کی زکوٰۃ کی تاریخ آنی یکم محرم۔ اب یکم محرم سے 2 4 8 دن پہلے، 15 دن پہلے، 11 مہینے پہلے، 7 مہینے پہلے، پورے ٹائم میں اس کے پاس 50 لاکھ روپے کہیں سے آ گئے، وراثت کے آ گئے، کہیں سے آ گئے، کچھ بھی ہو گیا۔ اب اس پہ بھی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اب وہ کہتے ہیں جی یہ تو 3 مہینے ہوئے آئے ہوئے، تو 3 دن ہوئے آئے ہوئے، اس پہ تو سال پورا نہیں ہوا، پچھلی اماؤنٹ پہ تو سال پورا ہو رہا ہے، لیکن یہ تو بھی 8 دن پہلے آئی، اس پہ تو سال پورا نہیں ہوا۔ نہیں، آپ کی جو تاریخ ہے اس کا حساب ہوگا، درمیان میں کیا آیا کیا گیا اس کا مسئلہ نہیں، آج جو آپ کے پاس موجود ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان اور بہت سمپل رکھا، ویری سمپل، اور بہت خیر بھی ڈالی ہے۔ ایک مسئلہ اور بہت سارے کاروباری لوگوں کو پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ان کا بہت بڑا کاروبار تھا، بہت بڑا کاروبار تھا، میں رش کرتا تھا ان کے کاروبار کے اوپر، اور میٹرو میں اور کارفور میں اور بڑے بڑے سٹوروں میں ان کی بڑی سپلائی تھی، بہت بڑا بزنس، یہاں تک کہ مجھے رش ہوتا تھا کہ یا اللہ میرا بھی ایسا کام ہو۔ ان سے میں اکثر کہتا تھا، بہت کہتا تھا کہ اپنی زکوٰۃ کا زکوٰۃ حساب کر کے ادا کیا کرتے کیا تھے، ان کا کنٹینر آتا، ہر کنٹینر کے پیچھے انہوں نے ایک بکرا سوچا ہوتا تھا، کنٹینر آیا بکرا دے دیا، دوسرا کنٹینر آیا بکرا، مہینے کنٹینر آتے بکرے دے دے، زکوٰۃ کا حساب کوئی لم سم کسی کو دیا نہیں تو میں بہت کہتا تھا آپ زکوٰۃ کا حساب ادا کریں، حساب کر کے ادا کریں۔ وہ کہتے ہیں جی اتنی میری ورائٹی ہے، اتنا اسٹاک ہے، سینکڑوں تو ہماری چیزیں، کیسے اس کو دیں؟ تو میں نے کہا بھائی کمپیوٹر کے اس زمانے میں یہ بات نہیں بنتی، آپ ایک اکاؤنٹنٹ رکھیں، کمپیوٹر پہ چیزیں چڑھائیں، ایک دفعہ مہینہ 2 مہینہ لگیں گے، ساری چیزیں ایڈجسٹ ہو جائیں گی۔ آپ ایک ایک آنا پائی کا حساب رکھ سکتے ہیں۔ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کی درجنوں اور سینکڑوں دکانیں ہیں، ان کے پاس پورا اسٹاک موجود ہوتا ہے، تو آپ ایک دکان کا 4 گودام آپ کے ہیں، آپ اس کا حساب نہیں رکھ سکتے کہ ممکن نہیں ہے، وہ لم سم کو ٹوٹا پھوٹا ادا کر دی، آج وہ بالکل ختم ہو چکے ہیں، ان کا کاروبار بالکل ختم ہو چکا ہے، یہ میری آنکھوں دیکھی بات۔ تو بہت سارے کاروباری لوگ یہ اسٹاک کر کے نہیں کرتے، کل پرسوں میرے پاس کوئی آئے ہوئے، یہ اکثر کاروباری لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے، جان چھوڑاتے ہیں اسٹاک کرنے سے۔ الحمدللہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جب تاریخ آتی ہے اسے 2-3، اب تو خیر کمپیوٹرائزڈ ہو گیا، اللہ نے آسانی کر دی، تو 2-3 دن پہلے سے ٹوٹل چیزوں کو پورا دن لگا کے 2 دن لگا کے اسٹاک پورا کرنا ہے، پھر زکوٰۃ دینی ہے، تو اللہ برکت بھی دیتے ہیں، آسانیاں بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو اکثر کاروباری لوگوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، حساب نہیں کرتے، پھر پوچھتے ہیں کوئی طریقہ بتائیں، کوئی طریقہ بتائیں، کوئی طریقہ بتائیں۔ ارے خدا کے بندو حساب کرو، پھر پوچھتے ہیں۔ تو پھر میں ایک طریقہ ان کو کہہ دیتا ہوں، کہتا ہوں مفتی حضرات سے اس کو سمجھ لینا، لیکن اگر آپ اتنے ہی سست اور کاہل ہیں اور اتنے ہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ زکوٰۃ کے لیے آپ کو حساب کرتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، تو بغیر حساب کے دینا چاہتے ہیں تو اتنی زیادہ دے دینا، اتنی زیادہ دے دینا، اتنی زیادہ دے دینا کہ قیامت کے دن شرمندگی نہ ہو۔ کوئی آپ کو اسے قسم کھا لے، آپ قسم کھا سکیں ہاں میں پورا حساب کر بھی لوں نا، ایک نہیں 100 چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی حساب کر لیں تو اس سے زیادہ نہیں بنے گی۔ لیکن یہ بھی ایک جٹوں والا اصول ہے، یہ کوئی اصول نہیں ہے، اصول یہی ہے کہ 4 رکعت کی نماز کی نیت کی ہے نا تو 4 صحیح طریقے سے ادا کریں۔ تو اکثر کاروباری لوگ یہی کرتے ہیں، شال میں کیا، ہال روڈ کیا، کتنے بے شمار لوگ تقریباً حساب نہیں کرتے، لم سم ادا کر دیتے، لم سم کی بات نہیں ہوتی۔ اس کی ایک مثال ہے، آپ نے روزہ رکھا اور ابھی اذان ہونے میں، مغرب کے وقت داخل ہونے میں 2 منٹ باقی تھے، روزہ کھول دیا تو کیا روزہ ہو جائے گا؟ بالکل بھی نہیں ہوگا۔ تو اس طرح اس کا بھی معاملہ ہے، فرض ہے، اس کی ذمہ داری ہونی چاہیے۔
کاروباری لوگوں کو اور بہت سارے دوسرے لوگوں کو بھی زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے ایک بہت بڑا پرابلم اور ہوتا ہے، اکٹھی اماؤنٹ نکالتے ہوئے نا دل ہلتا ہے۔ کچھ لوگوں کی مجبوری بھی ہوتی ہے، لیکن اکثر کا دل ایسے ہوتا ہے، جی میرے پاس 5 کروڑ روپے کا اسٹاک ہے، یہ تو 12.5 لاکھ روپے زکوٰۃ بن گئی، میرے پاس 10 کروڑ کا اسٹاک ہے، 25 لاکھ روپے زکوٰۃ بن گئی، اب کیا کروں؟ 25 لاکھ کیسے نکالوں؟ اللہ نے 10 کروڑ دیا ہوا، 25 لاکھ دیتے ہوئے جان جاتی ہے۔ بھئی حوصلہ کرو، ہمت کرو، اللہ نے دیا ہے نا، زمین ماں کے پیٹ سے تو نہیں لائے تھے، حوصلہ کرو، ہمت کرو۔ تو اصل تو یہ کہ جب زکوٰۃ واجب ہو جائے تو فوراً جلد سے جلد ادا کریں، لیکن لوگ راستے پوچھتے ہیں، کوئی انسٹالمنٹ ہو جائے، اس میں بھی کوئی آسانی بتا دیں۔ دیکھیں، ٹالنے کے لیے آسانی نہیں ہونی چاہیے، نیت اگر خراب ہے نا یہ مسئلہ پوچھنے کی، تو معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، کسی مولوی کے ساتھ نہیں ہے، معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے۔ تو ٹالنے کے لیے نہ ہو، ہاں اب دل نہیں کر رہا یا واقعی مشکل ہے، بہت سے لوگوں کا دل نہیں کر رہا ہوتا، بہت سے لوگوں کو مشکل ہوتا ہے، کہتے ہیں کیش ان ہینڈ نہیں ہے، مشکل ہے اکٹھے پیسے نکالنا، تو کیا کریں؟ حدیث تو یہی ہے، حکم تو یہی ہے کہ فرض ادا ہو گیا تو جلد سے جلد اس کو مکمل کرو۔ تاہم انسٹالمنٹ کی کسی قدر گنجائش موجود ہے کہ ہم کوشش کر کے ایز سون ایز پاسبل اس کو کریں، ایسا نہ ہو خدا نہ خاصا اتنا لیٹ کر دیں کہ اگلے سال کی پھر آگے واجب ہو جائے، تو یہ تو بالکل ٹھیک نہیں ہے نا۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ میں ساتھیوں کو ہی کہتا ہوں کہ بھئی ایک دفعہ کا کڑوا گھونٹ ہے، ایک دفعہ تو زیادہ ادا کر دو اور آگے ایڈوانس شروع کر دو، انسٹالمنٹ ہی دینی ہے نا، تو اللہ میاں سے ادھار کیوں لو؟ زکوٰۃ کے اکاؤنٹ میں ایڈوانس پیسے دے دو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کی یکم محرم کو تاریخ زکوٰۃ کی، اب یکم محرم کو اس کی زکوٰۃ بن گئی 25 لاکھ روپے، اب وہ پریشان ہے کہ 25 لاکھ میں کیسے نکالوں، تو وہ پہلے سے ہی دینا شروع کر دے، پہلے سے ہی دیتا رہے، ہر مہینے دیتا رہے، نوٹ کرتا رہے۔ یکم محرم آئی، اب وہ کیا کرے؟ میں تو الحمدللہ برسوں سے یہ کر رہا ہوں کہ یکم محرم کو میں دیکھتا ہوں میری زکوٰۃ کتنی ہے، مثال کے طور پر 100 روپے زکوٰۃ ہے، تو میں ابھی تک پچھلے گزشتہ دنوں میں کتنی ایڈوانس دے چکا ہوں؟ پتہ لگا جی 90 روپے، 10 اور دے دیے، بات پوری ہو گئی۔ پتہ لگا 110 چلے گئے، تو 100 مائنس کر کے 10 اگلے سال میں ڈال دیا، بیلنس فارورڈ کر دیا، اللہ خیر صلاح۔ تو اس میں ہمت کر کے ایک دفعہ کی بات ہوتی ہے، صرف ایک دفعہ کڑوا گھونٹ لینا ہوتا ہے، ہمت کرنی ہوتی ہے۔ کڑوا گھونٹ نہیں ہے، میٹ گھونٹ میٹھا ہے، میں کڑوا گھونٹ محاورتاً کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ حوصلہ ہمت کرنی ہوتی ہے، تو ہم اس کو بجائے یہ کہ قرضے پہ لے جائیں، اس کو ایڈوانس پہ لے آئیں، موت کا تو کوئی پتہ نہیں۔ تو زکوٰۃ کا حکم تو یہ ہے کہ جس دن مکمل آگے تاریخ آ گئی تو ہم فوراً جلد سے جلد ادا کریں۔ کچھ تاخیر اس وجہ سے ٹالنے کے لیے نہ ہو، غفلت و سستی کی نہ ہو کہ بھئی چلو میں چند دنوں میں اس کو پورا کرتا ہوں، ایز سون ایز پاسبل اس کو پورا کر دیں، گنجائش۔ لیکن اگر ایڈوانس ہی چلے تو موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، بہتر یہی ہوتا ہے کہ انسان جلدی ادا کرے۔ زکوٰۃ نہ دینے کا نقصان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ یہی مال قیامت کے دن سانپ بنا کر، اژدہا بنا کر ہمارے اوپر ڈال دیا جائے گا، انگارے بنا کے ہمارے اوپر ڈال دیا جائے گا، اور یہ جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا ایک بہت بڑا نقصان، جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، تو اس لیے اس میں گنجائش نہیں ہے، یہ تو ایک حکم ہے اللہ کا۔ زکوٰۃ نہ دینے کے نقصان، قحط سالی، بارش وقت پر نہیں ہوتی، چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، زمین کے اوپر سختی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب اور مصیبتوں کے نزول کا ذریعہ بنتا ہے، غربت میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے، خشک سالی کا ذریعہ بنتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں ان لوگوں کے خلاف جہاد کرنے کا اعلان فرمایا جو زکوٰۃ ادا کرنے میں کوتاہی کر رہے تھے۔ فرمایا کہ اگر کوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اونٹ کی رسی بھی دیتا تھا زکوٰۃ میں، اور اگر آج وہ نہیں دے رہا تو میں اس سے جہاد کروں گا۔ یعنی اسلام کا جو نظام ہے زکوٰۃ کا، جو زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا وہ اسلامی نظام میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہے، بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ آج کل ہم زکوٰۃ صدقات اینٹی بائیوٹک کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہم اینٹی بائیوٹک کا بھی استعمال کرتے ہیں جب بیمار ہو جاتے ہیں۔ خوشی سے کون اینٹی بائیوٹک استعمال کرتا ہے؟ جب مجبور ہو جاتے ہیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، لو جی اینٹی بائیوٹک لے لو جی، کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔
تو جب ہم حالات کی کسی پریشانی میں آتے ہیں، کسی زنجیر میں گرفتار ہو جاتے ہیں حالات کی اور تکلیف میں آتے ہیں، پھر زکوٰۃ صدقات کی طرف توجہ دیتے ہیں، یہ طرز عمل بہت برا ہے، بہت برا ہے۔ ہمیں سخاوت کا عادی ہونا چاہیے، اور یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان کے اوپر صرف زکوٰۃ فرض نہیں ہے، جو مالدار مسلمان ہے صرف زکوٰۃ فرض نہیں ہے، حق معلوم للسائل والمحروم، زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو مسلمان پر واجب ہیں، تو ہمیں صدقات زکوٰۃ کا عادی رہنا چاہیے۔ تو ایسا نہیں مجبوری میں استعمال کیا اور پھر بھول بھال گئے، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ زکوٰۃ کی وصولی کا نظام نبی علیہ السلام کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں باقاعدہ زکوٰۃ کی وصولی کے لیے لوگوں کو بھیجا جاتا تھا۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ اسلام کا ایک رکن ہے۔ اگر ہمارے پاس کسی صحیح ادارے سے، مستند ادارے سے کوئی سفیر آ رہا ہے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے تو وہ بالکل جائز ہے، وہ برا عمل نہیں ہے۔ ہم بہت سے اس طرح لوگوں کو برا سمجھ لیتے ہیں، باقاعدہ شریعت کا نظام ہے۔ نبی علیہ السلام خود زکوٰۃ کی وصولی کے لیے صحابہ کرام کو بھیجا کرتے تھے، اور جو کام سنت سے ثابت ہو اس کو برا سمجھنا اور نیچا سمجھنا یہ بڑی بری بات ہے۔ ایک حدیث کے اندر بڑی عجیب نبی علیہ السلام نے ترغیبی بات فرمایا اپنے مال کی حفاظت زکوٰۃ ادا کر کے کرو۔ اب زکوٰۃ مال کی سیفٹی اور سیکیورٹی بھی ہے، شریعت میں انشورنس جائز نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال کی ایشورنس ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے مال کی حفاظت زکوٰۃ دے کر کرو، پھر فرمایا اپنے بیماروں کا علاج صدقہ دے کے کرو، بیماروں کا علاج صدقہ دے کے کرو۔ پچھلے سال کی بات ہے، ہمارے ایک جاننے والے ہیں، اچھا ان کا ماشاءاللہ دیندار ساتھی ہیں، اچھے آدمی ہیں، تو ان کا کوئی آپریشن کا سلسلہ ہوا۔ مجھے انہوں نے فون کیا کہ بھئی میں نے سنا ہے کہ صدقہ دینے سے اللہ تعالیٰ بیماریاں دور کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا جی بالکل ایسے ہی۔ کہنے لگے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نے معلومات لے لی ہیں، میرے اس آپریشن پہ اور اس سارے کیس کے اوپر اتنے لاکھ روپے کا خرچہ ہے، اگر یہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں تو کیا ہو سکتا ہے میں آپریشن سے بچ جاؤں؟ میں نے کہا بالکل ہو سکتا ہے، کہ تمہارے اپنے یقین، گمان اور اللہ تعالیٰ کے تعلق اور بہت ساری چیزوں پہ منحصر کرتا ہے۔ کہنے لگے پھر آپ دعا کریں، میں یہ کرنے لگا۔ تو جتنی اماؤنٹ ان کی آنی تھی اس خرچے کے اوپر اس کو کیلکولیٹ کیا، اس سے کچھ زیادہ انہوں نے فی سبیل اللہ خرچ کر دیا، کہیں خرچ کر دیا اللہ کے راستے میں۔ خیر علاج بھی جو میڈیکل کا رپورٹیں تھیں وہ سیدھے چلتی رہیں، وہ اپنی پرہیز بھی کرتے رہے اور یہ بھی انہوں نے کر دیا۔ اللہ کی شان، ان کئی آپریشن کی ڈیٹ آ گئی، ڈاکٹروں نے کہا جی آج آپ کو آپریشن ہونا ہے، اور طبیعت ان کی بہت زیادہ سنبھل بھی نہیں رہی تھی، تو وہ کیا کروں؟ کہتے ہیں کہ جی میں پھر آپریشن تھیٹر میں پہنچ گیا، پیسے وہ پہلے خرچ کر چکے تھے، آپریشن کے لیے ہاسپٹل پہنچ گئے، ایک پرائیویٹ ہاسپٹل جو مہنگا ہاسپٹل، وہاں پہنچ گئے۔ اب ہاسپٹل پہنچے تو ہاسپٹل والوں نے کہا جی وی آر ویری سوری، آج ہمارے پاس وہ ڈاکٹر صاحب ہی نہیں جنہوں نے آپ کو آپریشن کرنا۔ وہ کہتے ہیں ہماری پوری ہسٹری کے اندر یہ پہلا کیس ہے کہ ہم نے کسی کو آپریشن کا ٹائم دیا ہو اور ڈاکٹر نہ آیا، ایسا کبھی نہیں ہوا، اور پرائیویٹ ہاسپٹل میں ایسا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو انہوں نے سوری کی اور کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہمارے ساتھ ہوا، تو آپ چلے جائیے۔ اب وہ آ گئے اور اس کے بعد کہتے ہیں چند دنوں میں میری طبیعت ٹھیک ہو گئی اور آج تک الحمدللہ ٹھیک ہے، انہوں نے آپریشن نہیں کیا، اللہ نے ایسے مدد فرمائی۔ تو یہ ایک واقعہ نہیں ہے، کئی اور بھی ایسے واقعات ساتھیوں کے میرے علم میں ہیں، انہوں نے یہ کیا کہ جو علاج پہ خرچہ آنا تھا، آپریشن پہ آنا تھا، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اللہ نے اس کو آسان کر دیا۔ لیکن یہ بہت ساری چیزیں اس میں دیکھنی پڑتی ہیں، بندے کا اپنا جذبہ کون سے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سارا سامان دیا، اللہ کے نبی نے قبول کیا، ایک اور صحابی سارا لائے قبول نہ کیا کہ نہیں تم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، تاہم اپنے بیماروں کا علاج صدقہ دے کے کرو۔ ہم صدقات دیتے رہیں تو بہت ساری بلائیں ٹلتی رہتی ہیں، صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ وہ چند دن پہلے ایک وہ کہیں سے کوئی میسج آیا، ایک نوجوان کی شادی نہیں ہو رہی تھی، ایک نوجوان کی شادی نہیں ہو رہی تھی، تو اس کو کسی نے کہا صدقہ دو صدقہ دو، صدقہ دیتا رہا۔ ایک دن وہ کسی سیانے کے پاس چلا گیا کہ جی کچھ دعا کریں، کچھ بتائیں، میری شادی نہیں ہو رہی۔ کہ تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں صدقہ بہت کرتا ہوں۔ کہ صدقہ دینا بند کرو پھر شادی ہوگی۔
صدقے سے بلائی ٹلتی ہے، بلا تھوڑی آ رہی ہے، تو صدقے سے بلا ٹالی جا رہی ہو تو شادی نہیں ہونی۔ یہ خیر ایک مذاق کی بات ہے، شادی نعمت ہے اور ضرور کرنی چاہیے، اللہ خیر رکھے اور اللہ عافیت رکھے۔ تو فرمایا اپنے مال کی حفاظت زکوٰۃ دے کے کرو، اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، اپنی بیماریوں کا علاج اور بیماروں کا علاج، فرمایا بیماروں کا علاج، اور مصائب کی موجوں کا دفاع، مصائب کی موجوں کا دفاع دعا اور تضرع سے اللہ کے سامنے رونے دھونے سے کرو۔ زکوٰۃ کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت بات، زکوٰۃ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہر مہینے بھی کر سکتے تھے کہ نہیں؟ ہر مہینے ادا کرو 2.5%، ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ اللہ کی رحمت ہے نا کہ سال میں ایک دفعہ۔ اچھا زکوٰۃ صرف 2.5% اللہ نے رکھی، اللہ چاہتے تو 5، 10، 15، 20، 50 رکھ سکتے تھے کہ نہیں؟ وہ بھی نہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے ہر سال جو بنائے سارا میرے کھاتے میں جمع کراؤ، سب اللہ کے راستے میں دے دو، اب نئے سرے سے شروع کرو، یہ بھی تو ہو سکتا تھا۔ ایسا بھی نہیں کیا، کرم ہی کرم، مہربانی مہربانی۔ ایک تو صرف 4 چیزوں پہ زکوٰۃ رکھی، باقی ویسے ہی ایگزیمپٹڈ اکثر چیزیں، اور جن پہ رکھی وہ بھی سال میں صرف ایک دفعہ، اور وہ بھی صرف 2.5%، باقی کا تمہارا انجوائے کرو۔ کن کو زکوٰۃ دیں تو زیادہ فائدہ ہے؟ کن لوگوں کو زکوٰۃ دینے کا زیادہ ثواب ہے؟ قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ بالخصوص بعض رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو دل میں ہمارے لیے عداوت، بغض یا تنگی رکھتے ہیں، دلی محبت نہیں رکھتے، وہ اگر مجبور ہیں تو ان کو زکوٰۃ دینے کا ثواب تو بہت زیادہ ہے۔ تو زکوٰۃ کن کو ادا کی جائے؟ سب سے بہترین، سب سے اول، سب سے اعلیٰ قریبی رشتہ دار جو غریب اور محتاج ہو۔ اس کے بعد پھر دینی اداروں کو دینا، جو دین کی محنت کر رہے ہیں ان کو دینا۔ سونا اور چاندی ان پہ زکوٰۃ آتی ہے، یہ مال تجارت میں ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اگر کسی خاتون کے پاس ایک انگوٹھی ہے، اس انگوٹھی کی قیمت تو 1 لاکھ روپے ہے، لیکن اس کے اندر جو ہیرا لگا ہوا ہے 5 لاکھ روپے کا ہے، تو 1 لاکھ کی ہو گئی انگوٹھی اور 5 لاکھ روپے کا ہو گیا اس میں جوڑا ہوا ہیرا، تو ٹوٹل اماؤنٹ اس انگوٹھی کی بن گئی 6 لاکھ روپے۔ وہ مارکیٹ میں بیچنے جائے تو 6 لاکھ اس کو مل جائیں گے، تو اس پہ زکوٰۃ کتنی بنی وقاص بھائی؟ 6 لاکھ، 2.5% ہے نا، 15,000 زکوٰۃ نہیں ہوگی، 6 لاکھ کہ 5 لاکھ پہ نہیں ہوگی؟ ہاں، ہیرے پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ سونا اور چاندی، جیسے چاندی کی انگوٹھی ہے وہ بھی 20,000 کی ہے مثال کے طور پر، اور اس پہ ہیرا اگر 10 لاکھ کا بھی ہے تو چاندی اور سونے پہ زکوٰۃ ہے، ہیرے جواہرات پہ زکوٰۃ نہیں اگر وہ استعمال کی ہے۔ لیکن ایک آدمی کی ٹریڈنگ کی ہیرے جواہرات کی ہے تو وہ چونکہ مال تجارت میں ہوں گے کنسیڈر، اس لیے اس پہ زکوٰۃ آئے گی۔ تو ہیرے اور موتی کو اللہ نے زکوٰۃ سے ایگزمپٹ رکھا ہے، سونے اور چاندی کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت نیت کیا کرے؟ ادائیگی زکوٰۃ کے وقت نیت کیا کرے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت سب سے بہترین نیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، یا اللہ آپ کا شکر ہے، احسان ہے، آپ نے مجھے مال عطا فرمایا، اللہ میں آپ کا حکم بڑے شوق سے پورا کر رہا ہوں، ادا کر رہا ہوں، اللہ قبول فرما لیجئے، میں آپ کی رضا کے لیے اس کو ادا کر رہا ہوں۔ تو سب سے بڑی نیت تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی ہے کہ میں شریعت کا ایک حکم پورا کر رہا ہوں، اللہ آپ نے مہربانی کی، مجھے مال دیا، اللہ میں آپ کے حکم کے مطابق یہ میں دے رہا ہوں، آپ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں، اللہ قبول کر لیجئے۔ تو اس طریقے کے جذبات جو ہیں وہ ہونے چاہیے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں جی میں نے پیسے رکھے ہوئے بیٹی کی شادی کے لیے، حج کے لیے، کوئی خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ، کوئی آپریشن، کوئی معاملہ پیش نہ آ جائے، تو اس طرح کی اچانک کسی ضرورت کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں تو ان پہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ اگر وہ 52.5 تولہ چاندی سے اوپر 100% زکوٰۃ ہے، بالکل زکوٰۃ ہے۔ تو کہ جی بیٹی کی شادی ضروری ہے تو اس کے لیے میں نے سیونگ اس میں زکوٰۃ نہ دوں، نہیں، زکوٰۃ لازمی دینی ہے۔ بہت سارے ادارے ہیں جو زکوٰۃ مانگتے ہیں، ادھر جہاں چلے جو ہر آدمی زکوٰۃ مانگ رہا ہے، ہر ادارہ زکوٰۃ مانگ رہا ہے، تو کن کو دیں؟ بہت مشکل سوال ہے، بہت اہم سوال ہے۔ ہزاروں ادارے ہیں، ہر آدمی کہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ اچھا کام کر رہا ہوں، تو زکوٰۃ کن کو ادا کریں؟ زکوٰۃ ان لوگوں کو ادا کریں جو شریعت کو اہمیت دیتے ہوں، ان کے چال ڈھال میں، ان کے کردار میں، ان کے معاملات میں، ان کی زندگیوں میں، ان کے ادارے میں، ان کے ہر شعبے میں جہاں شریعت نظر آتی ہو، جو شریعت کے مطابق، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو اہمیت دیتے ہوں، اور ایک ایک پیسہ شریعت کے مطابق ادا کرنے کا
ارادہ بھی رکھتے ہوں اور خود ان کا عمل، ان کا قول، ان کا ظاہر، ان کی ساری چیزیں اس کی غمازی اس بات کا اظہار کرتی ہوں کہ یہ شریعت کے مطابق کرنے والے ہیں۔ زکوٰۃ شریعت کا حکم ہے، تو شریعت کے مطابق جو لوگ اس کو استعمال کریں تو انہی کے ذریعے اس کا استعمال ہو۔ وہ ادارے جو سارا سال گانے بجانے ہیں تو وہ ادارے جن کا دین سے لینا دینا ہی کوئی نہیں، سروکار ہی کوئی نہیں، وہ کیسے، جو نماز بھی لوگ نہیں پڑھتے اور گانے بجانے کر کے پیسے جمع کر رہے ہیں جہاں شریعت کی قدر نہیں، تو بہت خطرہ ہے کہ وہاں مس یوز ہوگا۔ اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی سب سے پہلے تو اپنے ہاتھ سے دیکھیں کون مستحق ہے، خود ادا کریں۔ اداروں کو دینی ہے تو پھر وہ دیکھیں جہاں خوف خدا، جہاں شریعت محمدی ہو اور وہ مفتی حضرات ہوں، پورے ان کے ڈپارٹمنٹ ہوں، پورے صحیح طریقے سے زکوٰۃ کے مصارف کو قرآن و حدیث کی فقہ کی روشنی میں سمجھ کر، جان کر استعمال کرتے ہوں، طریقے سے استعمال کرتے ہوں۔ ہم کم سے کم اگر خود ادا نہیں کر رہے تو اس کی ضرور رعایت کریں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں ایک بہت چیز ہے، بیوہ اور یتیم۔ کیا ہر بیوہ کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ کیا ہر یتیم کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ نہیں، بعض دفعہ ہو سکتا ہے بیوہ کروڑ پتی ہو، تو بعض لوگ سمجھتے ہیں بیوہ کو زکوٰۃ دینا، بیوہ اور یتیم ہونا اٹ سیلف کوئی ٹائٹلمنٹ نہیں ہے زکوٰۃ کی وصولی کے حوالے سے۔ ہاں، اگر وہ غریب ہے تو پھر مستحق ہے، اور غریب نہیں ہے تو صرف بیوہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو زکوٰۃ دی جائے۔ اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو غریب ہونا ضروری ہے چاہے اس کا شوہر سلامت ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ جو باتیں بتائی ہیں ان میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو میری طرف سے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور ان کی جو خیر ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، زکوٰۃ کی ادائیگی شوق سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تاہم میں پھر وہی عرض کروں گا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے حوالے سے ہم اپنی ایک تفصیل سمجھ کے اپنے اعتبار سے مفتی صاحب سے، مستند علماء کرام سے، اہل حق سے پوچھ کر سمجھ کر پھر ادا کریں۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔